بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی اور اس کے بارے میں تمام معلومات اکٹھا کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ اس اختلاف کا حل اور اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت المأویٰ ہے، کیونکہ آیات و احادیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ الجنت پر الف و لام عموم کا ہے اور نہ معہود لفظی کے لیے ہے بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے، اور وہ عرف شرع میں جنت المأویٰ ہے، یعنی آسمان والی جنت۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں، تو وہ جواب میں فرما دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ یہ حدیث قوی، واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت المأویٰ ہے، لیکن یہ استدلال اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ اور یہ قول ابی بن کعب، عبداللہ بن عباس، وہب بن منبع اور سفیان بن عیینہ رحمہم اللہ تعالی سے مروی ہے، اور اسی قول کو ابن قتیبہ نے المعارف میں اور قاضی منظر بن سعید البلوتی نے اپنی تفسیر میں اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس کے متعلق ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے، اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے جنت میں آدم و حوا بسائے گئے۔ اس کے متعلق دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دارالجزا ہے اور امتحان گاہ ہے۔ اور جو لوگ دارالامتحان کے طور پر الگ ایک جنت کے قائل ہیں، ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ جنت تھی جس سے حضرت آدم و حوا کو اتارا گیا، حسن کا قول ہے، اور بعد کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، کیونکہ اس میں آدم و حوا علیہ السلام سے امتحان لیا گیا، تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ قاضی ماوردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں متوقف ہیں، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں اس سے متعلق 4 اقوال نقل کیے ہیں، 3 تو ماوردی والے مذکورہ اقوال ہیں اور چوتھا توقف کا ہے، یعنی اس سے متعلق کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ہاشم جبائی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف جنت المأویٰ نہ تھی۔ دوسرے قول والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا، اور یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا کہ جس کی مخالفت ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور راندہ حالت میں نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا بس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندہ ہے، اس سے نکل جا یا اتر جا۔ منہا میں ضمیر جنت یا آسمان یا شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ضمیر کسی کی طرف بھی لوٹتی ہو یا بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے، اللہ کی تقدیر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا ہے یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول والوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تذکرے میں آگے آ رہی ہے۔ اور اس روایت سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی نہ کہ آسمان میں، واللہ عالم۔ اور مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اس آیت اسکن انت وزوجک الجنت میں یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا انی جائل فی الارض خلیفتن، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اس کی مثال بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت۔ اس آیت میں بھی الجنت کا الف لام عموم کے لیے نہیں ہے اور کسی معہود لفظی ذکر بھی نہیں ہوا، اس لیے معہود ذہنی مراد ہوگا جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، اور وہ باغ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا حبوط اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود آیت نمبر 48، جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61، تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہ چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74، اور ان میں سے بعد اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں،
अहादीस और लुगत में इसकी बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा, असल सूरत हाल यही है और ऐसा कहने में कोई मज़ाइका नहीं है कि जिस जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को आबाद किया गया वो ज़मीन के बाकी इलाकों से बुलंदो शादाब थी। इसमें हर तरह के फल, दरख्त, साए, नेमतें, ताजगी और सरूर था, जैसे कि अल्लाह ताला ने इसके मुतल्लक फरमाया। सूरत ताहा आयत नंबर 118। तर्जमा, बेशक तुझे इसमें भूख नहीं लगेगी और तू नंगा नहीं होगा, यानी तेरा बातन भूख के साथ और तेरा ज़ाहिर नंगा होने के साथ जलील नहीं होगा। नीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत ताहा आयत नंबर 119। तर्जमा, और बेशक तुझे इसमें प्यास नहीं लगेगी और ना तुझे धूप लगेगी, यानी बातनी तौर पर तुझे प्यास की गर्मी और ज़ाहरी तौर पर सूरज की गर्मी का एहसास ना होगा। ये वो चीज़ें इकट्ठी इस जगह इसलिए ज़िक्र की क्योंकि इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ और रबत है। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ममनुआ दरख्त से खा लिया तो इनको एक ऐसी ज़मीन में उतारा गया जिसमें महरूमी, मेहनत, मुशक्क़त, सख्ती, इम्तिहान और आजमाइश है, और इसमें रहने वालों का आपस में तीनों मज़हब, इखलाक, आदात और माशियात, अक़वाल व अफ़आल के लिहाज से इख्तलाफ है, जो कि एक सख्त इम्तिहान की एक शक्ल है, जैसे अल्लाह ताला का फरमान है सूरतुल बकरा आयत नंबर 36। तर्जमा, और तुम्हारे लिए इस ज़मीन में ठहरने की जगह है और एक वक़्त मुतय्यन तक इससे फ़ायदा उठाना है। इससे भी लाजम नहीं आता कि वो आसमान में थे, और इसी अंदाज से अल्लाह ताला ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया है सूरतुल अल असरा आयत नंबर 104। तर्जमा, और इसके बाद हमने बनी इसराइल को कहा कि तुम ज़मीन में सकूनत इख्तियार करो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको इकट्ठा करके ले आएंगे। ये बात बड़ी वाज़ह है कि वो ज़मीन पर थे, आसमान में नहीं थे। ज़मीन पर सुकूनत इख्तियार करने के हुक्म से ये लाजम नहीं आता कि वो पहले ज़मीन पर ना थे। मज़कूरा नज़रिया के हामिल उलमा की राय इन लोगों की तायीद नहीं करती जो जन्नत और जहन्नम के आज मौजूद होने के इनकारी हैं, और ना ही इनके नज़रिए से जहन्नम और जन्नत का वजूद का इनकार लाजम आता है। और जिन उलमाए सलफ़ और खलफ़ से आदम अलैहिस्सलाम वाली जन्नत के ज़मीन में होने की बात नकल की जाती है वो सब के सब जन्नत और जहन्नम के वजूद के कायल हैं। कुरानी आयात और सही अहादीस भी इस पर दलालत करती हैं, और अल्लाह ताला का फरमान है फ़अज़ल्लाहुमुश्शैतानु अन्हा से मुराद ये है कि शैतान ने इनको जन्नत से बहका दिया और इनको नेमतों और खुशी से निकालकर मुशक्क़त, थकावट और मेहनत की तरफ धकेल दिया। इस शैतान ने इनके दिल में वसवसा डाला और अल्लाह की नाफरमानी को इनके लिए खूबसूरत करके पेश किया, जैसे सूरतुल आराफ में है। अल आराफ आयत नंबर 20। तर्जमा, इसका मतलब ये है कि शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ने तुमको इस दरख्त का फल खाने से सिर्फ इसीलिए मना किया है कि इसका फल खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा इसमें रहोगे, और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद नहीं है। और इनके सामने कस्में उठा कर इनको यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा पक्का और सच्चा खैर ख्वाह। जैसे कि एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरत ताहा आयत नंबर 120। तर्जमा, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ऐसे दरख्त के मुतल्लक करूं कि जिसका फल खाने से हमेशा की नेमतें और लाजवाल बादशाही तुम्हें हासिल होगी। लेकिन शैतान की तरफ से ये झूठ और फरेब था और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो शैतान ने शजरातुल खुलद कहा, हमेशगी का दरख्त मुमकिन है कि इसका वजूद भी हो, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस इसके मुतल्लक ज़िक्र की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि जिसके साए में एक सवार 100 साल तक चलता रहे तो भी इसका साया ख़त्म ना होगा। और ये रवायत गंदर और हजाज ने शोबा के वास्ते से नकल की है। दाऊद त्यालसी ने भी शोबा से ये रवायत नकल की है, और इसमें ये अल्फाज हैं कि गंदर फरमाते हैं कि मैंने शोबा से कहा कि
یہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے۔ تو یہ الفاظ صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 22۔ ترجمہ غرض دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ وحشت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 121، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے اوپر وحشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا علیہ السلام اس درخت کا پھل کھایا تھا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا، جیسے درج ذیل حدیث سے مفہوم ہوتا ہے۔ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اور فرمایا ہے یہ روایت احمد دار قطنی، بخاری و مسلم سب نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اور کتاب تورات جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت بڑی جسامت والا تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کے پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا۔ اور اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی اور پتہ چلا کہ وہ ننگے ہیں، بس انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگے تھے۔ بخاری و مسلم، ترمذی شریف، دارالقطنی، احمد بن حنبل۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ ان کی شرمگاہوں پر ان کا لباس صرف نور تھا۔ موجودہ تورات کی یہ روایت تحریف شدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید جو پہلے والی کتابوں کا نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام پر لباس موجود تھا۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 27۔ ترجمہ وہ ان دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ سے تورات کی مذکورہ بات کا رد ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ لمبے قد والے تھے، گھنے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ کھجور کا لمبا درخت ہے۔ جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہوئیں۔ جب ان کی نظر اپنی شرمگاہوں پر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے وہ پتے جن سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے سطر کو چھپایا تھا، وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ نمبر 2، اس حدیث کی سند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کی ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، اور اگر اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔